Britain tried, but no one was able to rule or control this lawless city. یہ دنیا کا سب سے خطرناک شہر تھا. یہاں اگر آپ نے ایک غلط قدم رکھا تو موت بھی فوراً آ سکتی تھی. کولون ورلڈ سٹی ہانگ کانگ میں تھا، ایک ایسا شہر جہاں تنگ گلیوں میں ایسے لوگ گھومتے تھے جو نشے کے لیے کچھ بھی کر سکتے تھے. جی ہاں، اگر ان کے پاس نشہ خریدنے کے لیے پیسے نہ ہوتے تو کئی لوگ اپنی جان دے دیتے تھے. یہاں غربت اتنی زیادہ تھی کہ لوگ اپنے مرنے والوں کو دفنانے کے لیے بھی پیسے نہیں رکھتے تھے. کچھ مرد خوف کے مارے اپنے گھروں کے باتھ رومز میں چھپ کر رہتے تھے. 1990 میں جب ہانگ کانگ میں اونچی عمارتیں اور روشنیاں تھیں، ان کے بیچ یہ ایک چھوٹا سا شہر تھا جس پر کوئی حکومت قابو نہیں کر سکی. چین بھی ناکام، برطانیہ بھی ناکام، حتیٰ کہ جاپان بھی ناکام. یہاں آبادی 10ویں سے بھی 7 گنا زیادہ تھی. 10 بائی 10 کے چھوٹے کمرے تھے جن میں سے 12 سے 15 لوگ رہتے تھے. گلیاں اتنی باریک تھی کہ 2 لوگ ساتھ ساتھ چل بھی نہیں سکتے تھے. 350 سے زیادہ عمارتیں آپس میں جڑی ہوئی تھی اور تقریباً 1000 گھر ایک دوسرے کے اوپر بنے ہوئے تھے. 33,000 افراد کے لیے صرف ایک پبلک نلکا تھا. یہ شہر اتنا بند اور پوشیدہ تھا کہ سیاح یہاں داخل بھی نہیں ہو سکتے تھے. حیرت کی بات یہ تھی کہ دنیا کی کوئی طاقتور حکومت یہاں کا کنٹرول نہیں لے پا رہی تھی، چاہے وہ برطانیہ ہو، چین ہو یا جاپان ہو. اس شہر کی اصل حقیقت زیادہ تر سرکاری ریکارڈ میں تھی ہی نہیں. 1993 میں چین اور برطانیہ نے مل کر 33,000 لوگوں کو نکالا اور شہر کے ہر نشان کو مٹا دیا. 1956 میں یہاں کچھ ایسی پراسرار موتیں ہوئیں جن کی کوئی وضاحت نہیں ملتی تھی. لوگ کہتے تھے کہ کالے سائے اور بری روحیں ہیں جو لوگوں کو مار دیتی ہیں. ایک امریکی مارٹن امیون نے یہ سب جاننے کی کوشش کی. ایک لڑکا ہانگ پنگ اپنے والد کے سامنے مر رہا تھا، پورا جسم زخمیوں سے بھرا ہوا تھا، مگر اس نے کسی کا نام نہیں لیا. ہانگ پنگ ٹرائنگز نامی گینگ کا حصہ تھا. یہ کولون کا سب سے خطرناک گینگ تھا. ٹرائیڈز 5 بڑے گینگ کا مشترکہ نیٹ ورک تھا. صرف 1990 کی دہائی میں ہانگ کانگ میں ان کے 52,000 سے زیادہ رکن تھے. کولون کے لوگ پولیس کے سامنے بات ہی نہیں کرتے تھے کیونکہ بولنے کا مطلب یقینی موت تھا. ٹرائیڈز کے سخت اور عجیب قوانین تھے. نئے رکن کو خون ملے پانی میں قسمیں کھانی پڑتی تھی. بیچ میں بلی کا خون شامل ہوتا تھا. 36 قسم کے وعدے لیے جاتے تھے. اگر کوئی وعدہ توڑ دے تو اس کے خاندان کو سزا دی جاتی تھی. کولون کے لوگ صرف ڈرتے نہیں تھے بلکہ وقت کے ساتھ ظلم کو سچ سمجھنے لگے تھے. یہی اسٹاک ہوم سنڈروم تھا، یعنی مظلوم اپنے ظالم کو صحیح سمجھنے لگے. ٹرائیڈز کے کاروبار میں جوا، نشہ، جسم فروشی اور ہر قسم کے غیر قانونی کام شامل تھے. عام لوگ مجبور تھے وہ اپنی ہر دکان، فیکٹری، کلیننگ پر گینگ کو ٹیکس دے. انکار پر گھر چھین لیا جاتا تھا. ٹرائیڈز کے لوگوں میں بھوتوں اور پراسرار بد روحوں کا ڈر بھی ڈالتے تھے تاکہ لوگ ہمیشہ ان کے تابع رہیں. 1842 میں برطانیہ میں پہلا اوپیم وار جیت کر ہانگ کانگ پر قبضہ کیا، لیکن چین نے کولون کے پاس دیوار بنا کر اپنی طاقت دکھائی. 1898 میں 99 سال کے لیز کے بعد کولون ایک ایسی جگہ بن گئی جہاں چینی بھی مکمل اختیار نہیں رکھتے تھے اور برطانیہ بھی نہیں. یہ دونوں ملکوں کے درمیان ایک کالی جگہ بن گئی تھی. ناظرین اکرام، 1947 میں چین کی خانہ جنگی کے بعد ہزاروں لوگ جان بچا کر یہاں آئے کیونکہ یہاں کوئی قانون نہیں تھا، نہ پولیس، نہ سرکار، نہ عدالت. جو آیا وہ اپنا گھر خود بنا لیتا تھا. لوگ گھروں کے اوپر گھر اور عمارتوں کے اوپر عمارتیں بنا دیتے تھے. 40 سال یہ جگہ 350 عمارتیں، 1800 گھر اور ہزاروں چھوٹے کاروبار سے بھی بھر گئے. تقریباً 50,000 لوگ یہاں رہ رہے تھے.
برطانیہ بھی اس شہر پر ہاتھ نہیں ڈال رہی تھی کیونکہ ٹرائیڈز MI6 کے لیے فائدہ مند تھے۔ اگر یہ گینگ پکڑا جاتا تو برطانیہ کے خفیہ منصوبے بھی ختم ہو جاتے۔ 1979 درمیان کولڈ وار بڑھ رہی تھی۔ چین نے اسکوائی میں طلبہ پر تشدد کیا۔ امریکہ نے کچھ طلبہ کو بھاگنے میں مدد دی، مگر اس کے لیے انہیں کولون ورلڈ سٹی کے اس ٹرائیڈز نیٹ ورک کا سہارا لینا پڑا۔ ٹرائیڈز نے پاسپورٹ راستے اور سمگلنگ کے راستے سے CIA کے لیے کھول دیے۔ اس کے بدلے میں انہیں پیسے اور حفاظت مل گئی۔ یوں گینگ اور بھی طاقتور ہو گئی۔ کولون ورلڈ سٹی کی حقیقت آج تک پوری دنیا کے سامنے نہیں آئی۔ اس کی جگہ کے بارے میں بہت ہی کم سرکاری ریکارڈ موجود ہے۔ برطانیہ اور چین نے میڈیا کو بھی دبایا کہ کوئی تصویر یا معلومات باہر نہ جائے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ دنیا دیکھے کہ اس چھوٹے سے شہر سے انسانی حقوق کی بدترین شکل تھی، کیونکہ اگر دنیا جان لیتی تو دونوں طاقتوروں کے ساکھ خراب ہو جاتی۔ ٹرائیڈز نے خوف، بھوتوں کی کہانیاں اور قتل کے ذریعے لوگوں پر حکومت قائم رکھی۔ لوگ یقین کرتے تھے کہ اگر وہ گینگ کے خلاف جائیں گے تو کوئی روح ان کے خاندان کو نقصان پہنچائے گی۔ کولون دنیا کا پہلا مکمل بلیک ہول تھا جہاں کوئی حکومت نہیں چلتی تھی۔ کہانی کا سچ آج بھی مکمل نہیں، کیونکہ تاریخ ہمیشہ وہی لکھتا ہے جو طاقت میں ہوتا ہے۔ کولون بھی بس اسی اصول کی ایک مثال بن کر مٹا دیا گیا۔ ناظرین اکرام، یہ شہر صرف عمارتوں کا مجموعہ نہیں تھا، بلکہ دنیا کے طاقتور ملکوں کا وہ آئینہ تھا جو انہوں نے خود توڑ دیا تاکہ ان کی اصل شکل کبھی سامنے نہ آئے۔